شانے کہ ان کی شکلیں نہیں بگڑے گی، یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ تھوڑے عمل پر زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ ان کے ایک بندہ نماز پڑھ رہا اس کے ساتھ دوسرا آ کے شامل ہو جائے گا تو 27 نمازوں کا ثواب ہو جائے گا، 3 ہو جائیں گے، 4 ہو جائیں گے، 10 ہو جائیں گے، 100 ہو جائے گا۔ جیسے جیسے لوگ بڑھتے جائیں گے اجر میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اللہ نے جناب موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ امت مجھے نہیں مل سکتی۔ اللہ نے کہا نہیں موسیٰ یہ امت تجھے نہیں مل سکتی، کیونکہ یہ اس کی امت ہے جس کی وجہ سے میں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تمہاری نبوت بھی اس نبی کی نبوت کی وجہ سے ہے، اس کی ذات کی وجہ سے ہے۔ قربان جائیں، جناب موسیٰ علیہ السلام نے ضد نہیں کی، بلکہ کہا یا اللہ اگر امت نہیں مل سکتی تو میں اس امت میں سے نہیں ہو سکتا۔ اگر امت نہیں مل سکتی تو نبی دے دے، یعنی گویا مجھے اس امت میں شامل کر لے۔ اتنی عظمتوں والی امت ہے، اللہ نے ایسی امت عطا فرمائی ہے، ایسی امت دی ہے، اور یہ امت کی ساری شانیں کس وجہ سے ہیں؟ اب ذرا میں سورہ انفال کی وہ آیت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ درس قرآن ہو جائے، اور موضوع تو یہی ہے ہمارا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں، حقیقی دشمن، کھلے دشمن، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، جنہوں نے حضور کو مکے سے نکال دیا، حضور مدینے چلے اور مدینے جا کے بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا، اور طرح طرح کی شرارتیں کرتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے درمیان لڑائی ہو گئی، اور یہ لڑائی میدان بدر میں کہاں ہوئی؟ بدر کا واقعہ پیش آیا، غزوہ بدر پیش آیا۔ اب جب غزوہ بدر کے لیے کافر نکل رہے تھے مکے سے، ابو جہل نے کہا یار دیکھو مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور مکے میں خانہ کعبہ ہے تو دعا کرنی چاہیے اور تاکہ ہمیں اللہ کامیابی دے، تو آؤ دونوں چلو، سارے چلو میرے ساتھ۔ سارے چاروں طرف خانہ کعبے کا غلاف پکڑ لیا، اور جن کے ہاتھ میں غلاف نہیں ہے، جن کے ہاتھ میں غلاف ہے تو ان کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کہ سب نے غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے۔ اور کیا ہوا؟ کہا میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو۔ ابو جہل نے کیا کہا؟ سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کے میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ پڑھے لکھے سمجھدار دانا آدمی، آپ دعا کریں۔ اب دعا کر رہا ہے ابو جہل، کہتا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، یا اللہ جس سے ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اگر وہ تیرے نزدیک حق پر ہے، تحقیق تو یہی ہے کہ حضور حق پر ہے، اور دعا کیا مانگ رہا ہے؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، یا اللہ اگر وہ سچا ہے، اگر وہ حق پر ہے اور ہم باطل پر ہیں، فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر۔ دعا تو بالکل صحیح، اور پتھروں کی بارش ہونی چاہیے تھی کیونکہ نبی پاک سچے ہیں، اور جب رسول پاک سچے ہیں اور وہ دعا کر اگر وہ سچے ہیں تو ہم پر پتھر برسا۔ اور یہ دعا اگر قبول ہو جاتی، اللہ نے قرآن اتارا، اس نے کہا فامطر علینا حجارۃ من السماء وائتنا بعذاب الیم، یا کوئی اور دردناک عذاب لے آ۔ اللہ نے قرآن اتارا، اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اپنے حبیب کو فرمایا حبیب تو مدینے سے نکل رہا ہے، وہ مکے سے نکل رہے ہیں، وہ مکے میں میرا عذاب مانگ رہے ہیں، لیکن میں تیری وجہ سے تیرے دشمنوں کو بھی عذاب نہیں دے رہا۔ سبحان اللہ، لا کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میں ان کو عذاب نہیں دے رہا کہ تو ان میں موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول پاک اگر موجود ہو تو رسول اللہ کے دشمنوں پر عذاب نہیں آتا۔ تو آپ تصور کیجئے جب رسول اللہ موجود ہو تو غلاموں پر عذاب کیسے ہے؟ سبحان اللہ، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، انت فیہم، تو ان میں موجود ہو، حالانکہ حضور تو مدینے میں، وہ مکے میں۔ انت فیہم کا مطلب کیا ہے؟ تو ان میں ہے، تو ان میں ہے، تو ان میں ہے، انت فیہم، تو ان میں ہے، اس لیے ان کو میں عذاب نہیں دے رہا۔ اور میرا اللہ وہ ہے جو میرے محبوب کی وجہ سے محبوب کے دشمنوں کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ اور پھر اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس والا جو واقعہ وہ تو لوہے پر لکیر ہے،
پتھر پر لکیر نہیں ہے، لوہے پر لکیر ہے، پگھلائیں گے تو لکیر ختم ہوگی نا، پتھر تو ٹوٹ گیا تو ختم ہو گیا۔ کہا عبداللہ ابن عباس نے، حضرت عباس بن عبد المطلب جو رسول اللہ کے چچا ہیں، ان کے بڑے بھائی جو ہے ابو لہب کا انتقال ہو گیا، مر گیا وہ، جس کی مذمت میں قرآن کی ایک سورت اتری ہے، سورہ لہب۔ اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا بھائی جان کیا حالات ہیں؟ اس نے کہا بڑے سخت عذاب میں مبتلا ہوں، بڑی شدید تکلیف میں مبتلا ہوں، اور ہر دن مجھے نیا عذاب دیا جاتا ہے، لیکن جب پیر والا دن ہوتا ہے، کون سا دن ہوتا ہے؟ یہ بخاری کی روایت ہے، یہ بندوں کو بخاری کے علاوہ نہیں نا کہتے بخاری کی روایت، بخاری کی روایت ہے، کہا جب پیر والا دن ہوتا ہے تو پیر والے دن میری شہادت کی انگلی سے اللہ تعالیٰ مجھے پانی، شہد اور دودھ عطا فرماتا ہے، جس سے میرے عذاب میں کچھ تخفیف ہوتی ہے، مجھے کوئی راحت ہوتی ہے، اور پورا ہفتہ مجھے پیر والے دن کا انتظار ہوتا ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ تیری انگلی سے یہ کیوں آتا ہے؟ کہا جس دن رسول اللہ پیدا ہوئے تھے مجھے میری لونڈی سویبہ نے آ کے بتایا تھا تیرے مرحوم بھائی کو اللہ نے بیٹا دیا ہے، اس خوشی میں نے کہا جا تجھے آزاد کرتا ہوں۔ میں نے بتیجا سمجھ کر آزاد کیا تھا، بتیجا سمجھ کر خوشی کی تھی، بتیجا سمجھ کر اس کو اشارہ کیا تھا، تو بتیجا ہونے کی وجہ سے اگر میں نے خوشی کی تو عذاب ٹل گیا، یہ عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے۔ اور جو حضور کو اللہ کا حبیب سمجھ کر خوشی کرے گا، اللہ کو یہ بات نہ صرف کہ پسند ہے بلکہ اللہ خود یہ کام کرتا ہے، اللہ کو یہ بات پسند ہے۔ کیا پسند ہے؟ کہ لوگ کٹھے ہوں اور رسول اللہ کا ذکر کریں۔ کس کو پسند ہے؟ جو اللہ کے نبی ہیں وہی کام کرتے ہیں جو اللہ پسند کرتا ہے۔ کیوں جی؟ اللہ کے جو نبی ہیں وہ تو ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ صف کے اندر 28ویں پارے میں ان کا ذکر ہے باقاعدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا، بنی اسرائیل کو جمع کیا۔ آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ ان کا جناب آپ وہ ہیں جن کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، آپ وہ جنہوں نے پنگوڑے میں کلام کیا، آپ وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ پر اللہ نے شفا رکھی ہے، اندھے کو آنکھیں ہاتھ لگاتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتی ہے آنکھیں اس کی، کوڑی کر جو ہاتھ پھیرتے ہیں تو کوڑ ختم ہو جاتا ہے، آپ مٹی کے پرندے بنا کے پھونک مارتے ہیں تو وہ پرندے زندہ ہو جاتے ہیں، اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں تو پتہ ہے، تمہارے بچوں کو نہیں نا پتا، لہذا اس بات کو بیان کیا کرو۔ اور کہا اس لیے تمہیں جمع نہیں کیا کہ میں اپنی شانیں بیان کروں، تمہیں اس لیے جمع کیا ہے اذ قال عیسی ابن مریم، جب عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں مجھ سے پہلے جو تورات اتری اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میں تمہیں ایک ایسے نبی کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ یعنی یہ کام نبی کرتے رہے، یہ کام نبیوں نے کیا کہ رسول اللہ کا ذکر کیا، حضور کے نام کی مجلسیں قائم کی، اور ایسا کرنے کا حکم ان کو اللہ نے دیا۔ کس نے دیا؟ ہم بات قرآن کی کر رہے ہیں نا کہ بھی آپ جی میلادشریف کیوں مناتے ہو؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں یار، میلاد نام ہے ذکر مصطفیٰ کا، میلاد نام ہے تذکرہ مصطفیٰ کا، اور تذکرہ مصطفیٰ وہ ہے کہ جہاں رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں حضور کا نام لکھا ہوا ہو وہاں رحمت برستی ہے، اور حضور کا ذکر کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے کیونکہ حضور اللہ کے حبیب ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ نبیوں کو حکم کس نے دیا؟ اللہ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ۔ یہ قرآن نے کہا کہ اللہ نے نبیوں کو جمع کیا اور کہا جب میں تمہیں نبوت اور رسالت دے دوں اور جب تم نبی بن جاؤ، تمہارے امتی تمہارے ماننے والے موجود ہو
اس وقت اگر میرا محبوب آ جائے تو تم اپنی نبوت چھوڑ کے اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا. سبحان اللہ. یہ تو اللہ بھی جانتا تھا کہ کسی نبی کے زمانے میں حضور نہیں آئیں گے. کیوں جی شاہ جی؟ اللہ جانتا تھا، اللہ کا علم تو کامل ہے. یا اللہ جب تجھے پتا ہے کہ سارے نبیوں کے دور میں حضور نہیں آئیں گے، آدم کے دور میں نہیں آئیں گے، شیش کے دور میں نہیں آئیں گے، نوح کے دور میں نہیں آئیں گے، عیسیٰ تک کسی کے دور میں نہیں آئیں گے، تو پھر یہ کیوں میثاق لیا، ان سے وعدہ کیوں لیا؟ کہ اس لیے وعدہ لیا کہ یہ ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی ہر نبی اپنی امت کو یہ بات پہلے سے بتا کے بیٹھا ہوا ہو کہ وہ انتظار کرے کہ ایک آنے والا ہے. سبحان اللہ. اور ہر امت نے یہ کام کیا ہے. کس نے کیا؟ ہر امت نے. اور پھر پہلے بارے میں تو ایک اور مزیدار بات ہے.